ڈرنا کیا، خوف کھانا کیا، یزید وقت سے ڈرنا کیا، خوف کھانا کیا، حسین دل میں ہے تو گردش زمانہ کیا، یزید وقت سے ڈرنا کیا، خوف کھانا کیا، حسین دل میں ہے تو گردش زمانہ کیا، کہا حسین نے راہب کو میں بسر دوں گا، کہا حسین نے راہب کو میں بسر دوں گا، ذرا سی بات پہ اللہ کو بلانا کیا، ذرا سی بات پہ کہا حسین نے راہب کو میں بسر دوں گا، کہا حسین نے راہب کو میں بسر دوں گا، ذرا سی بات پہ اللہ کو بلانا کیا۔ مرتبہ درود پڑھتے محمد وعلیہ خاص طور سے کروں گا تمام بزرگوں سے اجازت کے ساتھ 4 مصرع، اس کے بعد علامہ صاحب آپ کے سامنے منبر پہ ہوں گے، درود پڑھ لیجئے گا محمد سورماؤں کے بکھرتے خواب بازی لے گئے، سورماؤں کے چوتھے مصرع پر خاص توجہ چاہوں گا، سورماؤں کے بکھرتے خواب بازی لے گئے، جب علی خیبر کا ٹھا کر باب بازی لے گئے، سورماؤں کے بکھرتے خواب بازی لے گئے، جب علی خیبر کا ٹھا کر باب بازی لے گئے، خوف تھا جنگ احد میں اتنا کہ مت پوچھئے، جب علی خیبر کا ٹھا کر باب بازی لے گئے، خوف تھا جنگ احد کا اتنا 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 کہ مت پوچھئے، بھاگنے میں گھوڑوں سے اصحاب بازی لے گئے، ایک سورہ فاتحہ سے سہیل عباس سے محمد شاہ ابن سے فرار حسین اور سیدہ تنویر زیادہ بنت سید درود و سلام محمد علی محمد۔ مجالس تفسیر قرآن کی تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت ارشاد پیغمبر میں مشہور و معروف حدیث کہ میں تم نے 2 طرح کی چیزیں چھوڑا، ایک کتاب ہے اور ایک میری فطرت یعنی اہل بیت۔ اس حدیث کو پیغمبر نے کئی بار سنا ہے اور غدیر کے خطبے میں پھر اصرار کے ساتھ اس حدیث کو بیان فرمایا، اور زیادہ تر راوی شیعہ اور سنی سب سینکڑوں کی تعداد میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، اور جن راویوں سے بیان کرتے ہیں وہ سب بے شمار بہت سارے وہ راوی ہیں کہ جو
بڑے احترام والے عالم اسلام میں سمجھے جاتے ہیں، اور شاید ہی کوئی بچے کی جو ڈھونڈے سے ملے گا کوئی ایسا کہ جس نے یہ حدیث نہ سنائی ہو، ایسا ملنا مشکل ہے، سب نے سنائی۔ اب اس کے بعد پھر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو حدیث کو یوں بدلا گیا کہ قرآن اور سنت، اور اب یہ ہوا کہ اگر آپ پوچھیے تو کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، حدیث وہی مستند ہے قرآن اور اہل بیت، لیکن اب یہ ہماری مجبوری ہے کہ قرآن اور سنت۔ پیغمبر نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت۔ تو مجبوری کے تحت ایسا ہوا۔ اب یہ کہ اس کے فوائد یا نقصانات جو کہ عالم اسلام کو پہنچے، مسلمانوں کو پہنچے، وہ بڑی تفصیل چاہتے ہیں کہ تفصیل سے بتایا جائے کہ نقصان کیا پہنچا۔ نقصان یہ ہوا کہ اگر آپ ایک استاد اپنا مقرر کر لیں تو وہ جو بھی بتایا، لیکن ایک ہی بات آپ 50 استادوں سے پوچھیں گے تو آپ کا دماغ ملبوبہ بن جائے گا، اور پھر صحیح بات کا پتہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے استاد ایک ہی ہوتا ہے، ایک موضوع کا ایک ہی استاد اگر بنائے جب، تو اب ظاہر ہے کہ راوی جو بیان کرے گا ضروری نہیں کہ دوسرا بھی وہی بات بول رہا ہے، دوسرا کچھ کہے گا، چوتھا کچھ کہے گا، پانچواں کچھ کہے گا، تو ایک صورتحال بدل جائے گی، اور اسے آپ یوں بھی اپنے تجربے کے طور پہ مطالعہ کر کے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی آیت کی تفسیر مختلف راویوں سے سامنے آتی ہے تو اس میں تضاد ہو جاتا ہے، بیانات میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ اب اس فرق میں اختلاف کو لکھتے ہیں، حالانکہ قرآن کی آیت کی تفسیر میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں اختلاف کیوں ہو، اور ایک ہی آیت پر مختلف باتیں کیوں کہی جائیں کہ فیصلہ مشکل ہو جائے کہ اصل بات کیا ہے۔ قرآن تو ایک پیغام اس لیے آیا ہے کہ اس پر قیامت تک مسلمانوں کو عمل کرنا ہے، تو عمل کی صورت میں کیسے عمل ہوگا کہ ایک کچھ کہہ رہا ہے تو دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تو کون سی بات مانی جائے، کسے تسلیم کیا جائے اور کس پر عمل کیا جائے۔ تو عام طور سے مشہور یہ ہے کہ مسئلہ خلافت پر اختلافات ہوئے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر یہ سوال کسی عالم سے، تعلیم یافتہ شخص سے پوچھا جائے
72 فرقے کیوں بن گئے؟ تو ظاہر ہے کہ 72 فرقے خلافت پہ تو نہیں بنے. خلافت پر جو خلافت اس میں 2 گروہ بن گئے، اس سے زیادہ تو بنیں گے نہیں. کیونکہ کسی بھی بات پر اگر اختلاف ہو تو اس میں 2 ہی گروہ بنے گے، اس لیے کہ 2 ہی تو لفظ ہیں، ہاں یا نہیں. بیچ کا تو کوئی راستہ ہے نہیں، یا کہیے نہیں یا کہیے ہاں. تو ایک گروہ وہ ہو جائے گا جو ہاں کہے گا اور وہ نہیں کہے گا، تو اس پہ تیسرے گروہ کی ضرورت ہی نہیں، اور وہ آ بھی نہیں سکتا، بن بھی نہیں سکتا. 72. اب جب آپ کہتے ہیں کہ صورتحال کو سامنے رکھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ 72 فرقے قرآن کی وجہ سے بنے. کیسے؟ اس لیے کہ ایک اب یہاں نہ راوی اور نہ مفسر، بلکہ لگاتار امام آنے شروع ہو گئے. تو ظاہر ہے جب وہ امام ہے تو قرآن پر اس کا عبور بھی ضروری ہے، تبھی تو وہ امام ثابت ہو. اب ہر امام سے اس کے ماننے والے پوچھتے اس آیت کے کیا معنی ہے، تو اگر وہ بتاتا ہے جو پہلے کے امام بتا گئے تو وہ امام نہ رہا. تو اب جتنے امام آتے جائیں گے وہ اپنے معنی آیات کے بیان کریں گے، تو ایک فرقہ بن گیا، پھر دوسرا بن گیا، پھر تیسرا بن گیا. تو یہاں تک کہ 72 فرقے وجود میں آئے معنی قرآن پر، تعویل قرآن پر. یعنی وہ یہ کہتے ہیں ہم اس آیت کی تعویل یہ کرتے ہیں. تعویل آپ سمجھتے ہیں یعنی یہ آیت کہاں پر اپلائی ہوتی ہے، یہ آیت کس جگہ چسپاں ہوتی ہے، کس واقعے کے بارے میں ہے، کس شخصیت کے بارے میں ہے، اسے تعویل کہتے ہیں. یہ تعویل ہے. پوچھنے والے پوچھے گا بھئی یہ آیت ہے تو یہ کہاں پر آئی، ان کا فلاں واقعہ ہوا تو کوئی آیت آئی. اچھا کس کے لیے ہے یہ آیت، یہ فلاں کے لیے آئی. تو اب سب الگ الگ اپنی بات بتا رہے ہیں. ان کے ماننے والے ان کی بات پر عمل کر رہے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس طرح فریق ایک دوسرے کے فریق بنتے گئے، یعنی ایک دوسرے کی اپوزیشن بنتے گئے. فرق کے معنی اپوزیشن. تو اب وہ ان کے سامنے کھڑے ہم یہ بتا رہے ہیں. تو اس طرح 4 امام تو آئے تھے، پھر لگاتار ان کے شاگرد اور پھر ان کے شاگرد اور پھر ان کے شاگرد آتے گئے اور وہ اپنی تعبیر بیان کرتے گئے آیات میں. تو حضور نے فرمایا تھا اہل بیت سے قرآن کی تفسیر لینا. تو ایک مرکز نبی نے بنایا تھا تاکہ اختلاف نہ ہو آیات میں. اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو ہمارے گھر والے ہیں اور قرآن ان کے گھر میں اترا ہے، یعنی ہمارے گھر میں. ہمارا ان کا گھر الگ نہیں ہے، ایک ہے، اور گھر والے ہی گھر کی باتیں صحیح بتا سکتے ہیں. ان سے تم اب لگاتار پیغمبر کے ارشادات ہیں
اسی سلسلے سے اگر آپ ان کو پڑھتے جائیں، تلاش کرتے جائیں، ان سے اگر تم دین لوگے تو یہ کبھی تمہیں گمراہ نہیں کرے. ایسے اچھے اچھے عمدہ عمدہ ارشادات، ایک طے شدہ بات کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ امت کے کسی فرد کے پاس نہیں ہو سکتا. یہ سب طے شدہ باتیں ہیں. انہیں اللہ نے علم دیا ہے، اور اگر آپ نہیں مانتے کہ اللہ نے علم دے کے بھیجا ہے، بہت سی جگہوں پر یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ مانا جائے کہ نہ مانا جائے، تو پیغمبر نے یہ بھی دکھا دیا کہ ہم نے انہیں اپنی زبان چسائی. اب اگر آپ صرف کے پیغمبر کے قائل ہیں کہ یہاں علم نطق نو کے زبان ہے علم، تو وہ علم کس طرح بھی پیغمبر منتقل کر رہے. اور اگر یہ بھی نہیں مانتے تو دنیا ورثے کی قائل ہے کہ عالم کے خاندان میں عالم پیدا ہو. بہت سی چیزیں وراثتاً آتی، شرافت، نجابت، سیادت. اسی طرح جو صفات، نیکیاں، کرامت، سخاوت، اسی طرح علمیت وراثتاً آتی ہے. تو یہ طے ہے کہ یہ خاندان ہمیشہ سے عالم تھا. تاریخ میں کھل کے بات لکھی تو سب کو پتہ ہے کہ مچھلی کا بچہ مچھلی ہو، ہر پرندے کو دیکھیے تو اس کا بچہ وہی ہوگا جو اس کی نوع ہے، جو قسم ہے. کبوتر کا بچہ کبوتر ہوگا. اور مثال میں ظاہر ہے کہ اس سے اچھی کیا مثال ہو سکتی ہے. کئی بار میں نے یہ مثال بیان کی ہے کہ تمام پرندے صبح ہوتے ہی جنگل میں نکل جاتے ہیں اور پرواز کر جاتے ہیں اپنے آشیانوں کو چھوڑ کر. بچے ان کے آشیانوں میں تنہا رہ جاتے ہیں اور ماں باپ چلے جاتے ہیں. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیوں گئے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ جہاں ان کا دانا پانی ہے وہاں گئے. اب وہ چاہے کھیت ہو یا کھلیان، تو کھلیان آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ایک ہے کھیت، ایک ہے کھلیان. کھیت وہ جس میں دانا اگ رہا ہے، اور کھلیان وہ ہے جہاں اناج کاٹ کر صاف کر کے رکھا گیا ہے. کھیت الگ ہے، کھلیان الگ. کھلیان کو اردو ادب میں خرمن کہتے ہیں. خرمن یہاں جہاں گیہوں کا ڈھیر لگا ہے، جو باجرہ، اب اتنا ہے کہ سینکڑوں پرندے بھی چگیں تو اس میں کمی نہیں آتی. پہاڑ کے پہاڑ میدان میں گیہوں اور باجرے اور جو ڈھیر لگا ہوتا ہے، اور وہ ایک ایک کر کے دانا چن کے لے جا رہے ہیں. کتنا کھا لیں گے، کتنا بڑا پیٹ ہوگا.
چھوٹے سے پرندے بلبل، مینا اور طوطا اور کبوتر کا کتنا بڑا تو پیٹ سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے گلے کے نیچے، سینے کے اوپر، دل سے اوپر گلے کے نیچے درمیان میں ایک چیز بنائی جسے اوڑا کہتے ہیں، وہ اس کے اندر جمع کر لیتے ہیں۔ اس کا تعلق معدے سے نہیں ہے، اس لیے کہ جو کھانا معدے میں چلا گیا وہ واپس دہن سے نہیں آ سکتا۔ اوڑے کا کھانا ویسے ہی ثابت رکھا ہوتا ہے، وہ گلتا نہیں، وہ چاہے باجرہ ہو، جوار ہو یا جو ہو یا گیہوں، تو وہ کھلیان سے دانے کو اس میں جلدی جلدی ایک ساتھ 5 6 دانے اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو کوئی چبانا تو ہے نہیں، ان کو تو وہ یہاں پر ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ تو اب اس دائرہ کار میں بیرنیس کی یہ شعر کہا، لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چیلوں کو، اب چونکہ انبار ہے تو خوشہ چیل یعنی جو دانے اگتے ہیں، لیتے ہیں اور چگتے ہیں، تو کتنا چگ لیں گے؟ لے جائیں، مضامین کے دانے کو لے جائیں، ہمارے کھلیان میں، خرمن میں کمی نہیں ہو۔ اب یہ کام دن بھر کا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹی چھوٹی منقاریں اور چھوٹے چھوٹے دانے، یہ اللہ نے چھوٹے دانے اسی لیے بنائے، چھوٹے چھوٹے باجرہ چھوٹا، گیہوں چھوٹا، جو کہ سب سے چھوٹے پرندے کے بھی دہن میں آ سکتے، اور ہلکا بنایا ہے، ہلکا یعنی بس زیادہ نہیں، چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھی وہی دانہ اور وہی دانہ بڑے پرندے، حالانکہ ایک چاول کا دانہ جو کہ چھل چکا دھان سے چاول بن چکا، جب اسے چونٹی لے کے چلتی ہے تو ہم کو اس کا وزن پتہ نہ ہوگا، اس لیے کہ نہ ہم نے چونٹی تولی ہے، اور جو وہ لے کے جا رہی ہے گیہوں کا دانہ یا جو چاول لے جا رہی ہے نہ ہم نے تولا ہے اس کو۔ یہ بات مولا علی نے بتائی کہ وہ اپنے سے 10 گنا زیادہ وزن لے کے جا رہا ہے، تو ایک چاول کا دانہ 10 چونٹیوں کے برابر تلے گا۔ اب ایسا ترازو بنے، اور بنے بھی تو زندہ چونٹی کا وزن اور ہوگا اور مردہ چونٹی کا وزن اور ہوگا، تو اگر مار کے چونٹیاں ترازو میں تولی تو وزن بدل جائے گا، چاول کے دانے اور 10 چونٹیوں کی میت ہوگا، اور اگر زندہ تولی تو وہ بھاگتی پھریں گی پورے ترازو کے پلے میں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تو وزن تو نہیں ہو پائے۔ تو بہتر ہے کہ ہم مولا علی کے قول پہ اعتماد کریں۔ اب جب تک انتظار کریں کہ کوئی سائنسداں ایسا ترازو بنائے کہ جیسے ہیرے توڑنے کا ایک الگ ہی کانٹا ہوتا ہے، الگ الگ ترازو ہوتے ہیں،
تو یہاں خرمن خالی نہیں ہو جاتے. جب تک فصل ہے، جب تک اناج ابھی رکھا ہے اور بازار تک پہنچا نہیں، اور اگر چلا بھی گیا سارا اٹھ کے تو دوسرا جو کٹ کے نیا آ رہا ہے وہ پھر ڈیر ہو گیا. تو پرندوں کا رزق کہیں بند نہیں ہوگا، بند نہیں ہوگا. اور جب وہ سامان اٹھے گا، لوڈ کیا جائے گا، تو جو راستے میں گرتا جائے گا وہ بھی پرندوں کے کام ہے. کسی کے قدموں میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ بھی پرندے چن کے لے جائیں گے. اب یہ پورے دن کا کام ہے، اتنا سا اوڑا بھرنا ہے، پورا دن انہیں لگ جاتا ہے چھپتے ہوئے. یعنی کہیں ریسٹ نہیں ہے. آپ جب بھی دیکھیں گے تو وہ جلدی جلدی مصروف نظر آئیں گے اپنا رزق حاصل کرنے میں. یہ اتنا سا دانہ اٹھانے میں انہیں پورا دن لگ جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ موسم اور رت کی ہوا کو محسوس کرتے ہیں کہ دونوں وقت ملنے والے ہیں، اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں. اور چھوڑنے کے بعد وہ اپنے آشیانوں کی طرف واپس آتے اور بول کے بول واپس. اب ان کو اپنے درختوں کی بھی پہچان ہے، اپنے گھر کے دروازے کی پہچان ہے. اگر پہچانتے نہ ہوتے تو ہونا یہ چاہیے کہ کوا چلا جاتا چیل کے گھونسلے میں، اور طوطا چلا جاتا کبوتر کے گھونسلے، اور سب بدل جاتے. تو کبوتر فاختہ کے بچے کو سارا دانہ دے رہا ہوگا جو دن بھر اس نے جمع کیا، اور مینا جو ہے وہ طوطے کے بچے کو کھلا رہی ہوگی. بلکہ ایسا نہیں ہوتا. جو جس کا بچہ ہے وہ انتظار میں ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے، ماں باپ بھی اپنے بچے کو پہچانتا ہے. جبکہ ابھی بچوں کے پورے پر بھی نہیں نکلے، یعنی ان کے جیسے ہو نہیں پائے ہیں، پھر بھی وہ پہچانتے ہیں کہ ہم ان سے ہیں اور یہ ہم سے ہیں. اپنے ہی کو وہ بھرائیں گے. تو ہم کو تو کہیں نہیں ملتا کہ پیغمبر کے پاس جو علم کا ذخیرہ تھا وہ کسی اور کو اپنے دہن سے بھرا دیا ہو. حسین منی و انا من علی مجھ سے ہے، میں علی سے، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن. کہ پرندوں کی مثال میں شاید آپ یہ سمجھیں، اب یہاں نہ خرمن ہے، نہ یہاں ذخیرہ اندوزی ہے. یہاں تو وہاں سے جو کچھ آ رہا ہے، اب وہاں مجھے نہیں پتا کہ وہاں کھلیان ہے کہ کھیت ہے، وہاں کوئی درخت ہے. درختوں کا ذکر تو ہم نے سنا ہے کہ وہاں کھیت پیت کا نہیں سنا، وہاں باغ کا سنا ہے. ہاں باغات جنت کا ذکر ہے. اب باغ کیسے ہیں؟ آم ہے، انگور ہے، انار ہے، کیا یہ نہیں، میوے لگے ہیں، میوے کے درخت ہیں. لیکن ان چیزوں سے اس کا تعلق نہیں ہے علم کا. وہ درخت ہیں، دوبا بھی ہے وہ بھی درخت ہے، سدرا ہے وہ بھی درخت ہے، دریا بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن یہ علم ہی کچھ اور ہے جو اللہ نے براہ راست اعلان کے ساتھ کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو یہ علم دیا اور پیغمبر وہ علم منتقل کر رہے ہیں. تو کس لیے کر رہے ہیں؟
جو علی کو علم منتقل ہو رہا ہے، حسن اور حسین کو علم منتقل ہو رہا ہے، اور اپنی اکلوتی بیٹی کو جو علم منتقل ہو رہا ہے، وہ کس لیے ہو رہا ہے؟ تاکہ اس علم کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے اور امت اس سے فائدہ اٹھائے۔ علم تو مثل چراغ ہے نا، چراغ خود جلتا ہے، زمانے کو روشنی دیتا ہے۔ چراغ تو دوسروں کے لیے ہے نا، راہ دکھانے کے لیے، چراغ اپنے لیے نہیں ہے، روشنی اپنے لیے نہیں ہے، روشنی دوسروں کے لیے ہے۔ اسی طرح علم اپنے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے۔ اب جو کچھ پیغمبر کو جس طرح بھی اللہ نے عطا کیا، سب کا سب، تو اب اس کو بھی پیغمبر نے اس طرح بیان کیا کہ ابن عباس کی روایت کہ ہم نے پیغمبر سے سنا کہ اللہ نے علم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، علم 10 حصوں میں تقسیم، 9 حصے اللہ نے علی کو دے دیے، 10ویں حصے میں پوری کائنات کو بٹا، 9 حصے تو گئے، وہ تو علی کو مل گئے۔ ایک حصہ جو بچا، 10واں حصہ، اس میں تمام انبیاء کو علم ملا، اولیاء کو ملا، اوصیاء کو ملا، دنیا کو ملا، قیامت تک ملے گا۔ لیکن پھر پیغمبر نے کہا اس 10ویں حصے میں جب سب کو بٹا تو جو اس کا بڑا حصہ تھا وہ علی کو پہلے۔ اچھا اب اگر کوئی کہے، فرض کیجئے آپ کے سامنے کوئی کہے یہ حدیث علی کے لیے نہیں ہے، اچھا کسی اور کے لیے نہیں ہے، چپکا لیجیے دوسری بات، اور اگر کر بھی لیجیے تو ایک ہی سوال ہوگا کہ یہ 9 حصے ان کو کس طرح ملے۔ کیسے؟ جب پیغمبر پر ملک آتا ہے تو اس کو آیات ملتی ہیں، تو علم یہاں سے آتا ہے، اور وہ بھی پیغمبر آخر سے بھی ملک آ کے کہہ رہا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی علم یہ دعا مانگیے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے، یہ دعا بھی کرتے رہیے۔ یہ دعا پیغمبر امت کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو علم دعا سے ملتا ہے۔ بہت سے لوگوں کہہ رہا ہے کہ کیا صاحب یاد نہیں ہوتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، کتاب پڑھ کے سمجھ میں نہیں، اس لیے رکھا گیا۔ پھر دعا کرو، دعا مانگو ہم سے کہ ہمیں علم دے، اس لیے کہ دینے والا وہی ہے، علم ادھر ادھر سے کہیں سے نہیں آئے گا، دینے والا وہ۔ جب دینے والا وہ ہے تو پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ دعا مانگو۔ انہوں نے نہ دعا مانگی نہ ملک آیا، اور 9 حصے ان کو مل گئے بیٹھے بیٹھے سما ٹی وی پہ۔ ایسا سما تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ایسا سما ہم نے ہے یہ حیرت کی بات۔ اور یہاں پیغمبر بتا رہے ہیں میں نے یہ علم دیا اس کو جس سے میں ہوں اور جو مجھ سے، اور پھر مولا نے بیان دیا کہ جب آپ نے اپنی زبان، مجھے بچپن میں جب میں شیر خوار تھا، ابھی میری غذا شروع نہیں ہوئی تھی، اس وقت میری پہلی غذا جو ہے وہ لعاب جہن رسول ہے، تو اس علم سے مجھ پر علم کے 1000 باب کھلے۔ مولا فرما رہے ہیں
لعاب دہن رسول سے مجھ پر 1000 دروازے علم کے باب کھلے، 1000 دروازے. اور پھر مولا کہتے ہیں ہر دروازے سے میں نے 1000 دروازے خود بنائے. اس پہ کوئی حیرت نہ ہو، یہاں سے لے کے وہاں تک 1000 چراغ جلا، 1000 چراغ جلا دی. اور ہر چراغ کے پیچھے قطار لگائیے، بغیر جلے ہوئے 1000 چراغ رکھ دیجیے اور 1000 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دیجیے. ہر ایک آدمی اپنے نام کا چراغ اٹھائے اور ایسے وہ 1000 چراغ ایک ہی چراغ سے جلاتا چلا جائے. تو اصل چراغ اپنی جگہ رہے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی. تو چراغ سے چراغ جلتا ہے، محاورہ ہے. علی نے علم کے 1000 چراغوں سے، دیکھیے علم گھٹتا نہیں، یہ بھی سب علی نے بتایا ہے. علم پیچھے کو گھٹتا نہیں، علم بڑھتا ہے. علم بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں، اضافہ ہوتا ہے. اور اصل اپنی جگہ باقی رہتا ہے. لو میں کمی نہیں آتی، چاہے وہ شمع کی لو ہو یا چراغ، لو اپنی جگہ رہتی ہے. وہ دوسری بات ہے کہ چراغ کا تیل ختم ہو جائے، شمع کی موم ختم ہو جائے. علم کا چراغ نہ تیل سے جل رہا ہے نہ موم بتی سے. اس کا ذکر بھی کر دیا اللہ نے کہ چراغ جل رہا ہے، لیکن وہ تمہارے دنیا کا تیل نہیں ہے، وہاں زیتونی زیتون ہے. اور پھر اس کی تعبیر کر دی گئی کہ وہ کوکب دری ہے. اس شراب کا نام ہے کوکب دری. اور پھر آخر میں کہہ دیا نور علی نور، نور پر نور، نور پر نور، نور پر. پوچھا گیا امام سے کہ نور علی نور، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ کہ ہم 12 امام نبوت پر نور پر نور، نور پر نور. ایک عجیب و غریب ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ اہل بیت کے فضائل زیادہ سے زیادہ سنائے جائیں تو لوگ ادھر ادھر تلاش میں لگے ہوئے ہیں. تو اس سے بغیر سوچے سمجھے یہ ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ اگر یہ حدیث مولا علی کے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں ہے کہ 9 حصے مجھے مل گیا اور اس میں ذریعہ نہیں پتا کیسے ملا، جو طریقے ہیں وہ بھی گنوا لیجئے. اگر وراثتاً آیا تو ابا کتنے عالم تھے، دادا کتنے عالم تھے، اور ماں کتنی عالمہ تھی. اور اگر پیغمبر سے ملا تو پیغمبر کوئی کتاب لے کے تو علم بے کی پڑھانے بیٹھتے نہیں تھے. پیغمبر تو اپنا علم اگر منتقل کرتے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ دے چکے. اب رہ گیا قرآن، وہ سنا رہے ہیں، وہ یاد کر لیجیے. تو وہ آپ کو آیات اور سورے یاد ہو گئے. اب ضرورت پڑے گی اس کی تعبیر و تفسیر کی. تو علی کو دیکھ کر کہا یہی ہے تفسیر قرآن. تو اب آیات قرآنی پر آیات قرآنی
نازل ہو رہا تھا، اور عرب داں تھے، عربی داں تھے، سمجھ رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کے لیے لفظ انجان، لیکن وہ معنی کچھ اور لے رہے تھے، وہ معنی کو گھما رہے تھے۔ اس لیے یہ دو لفظ آئے، تنزیل اور تعبیر۔ تو اب قرآن کی تنزیل ہو رہی تھی اور ایسے میں ہجرت ہو گئی۔ مکے کے 13 برس گزر چکے تھے، اب 10 برس باقی ہیں، ابھی 10 برس اور قرآن آئے گا، 13 برس آ چکا۔ 13 برس میں جو آیا تھا، جو تنزیل ہوا تھا، اب اس 13 برس کے تنزیل کی تعبیر عرب کچھ اور کر رہا تھا، اور پیغمبر بتایا کہ مجھ پر اترا ہے، اس لیے میرے تنزیل کی تعبیر مجھ سے پوچھو۔ اور اس تنزیل اور تعبیر کی جنگ، پہلی جنگ بدر چھڑ گئی، جس کا ذکر میں 17 رمضان کی تقریر میں کروں گا۔ اور یہ جنگ چھڑ گئی، یہ جنگ اس بات پر چھڑی کہ جو کتاب پیغمبر پہ اتر رہی ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور وہ پیغام کیا دے رہی ہے، جس میں پہلی بات یہ تھی کہ اللہ ایک ہے اور جسم و جسمانیت سے بری ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے بتوں کو لا رہے تھے، اللہ پیغمبر سے کہہ رہا تھا آپ توحید کو پیش کیجئے، تو توحید پیش کرنے میں کوئی چیز دکھائی نہیں جا سکتی، کوئی شکل نہیں آ سکتی، اس لیے کہ وہ تو اپنے بت کاندھوں پہ اٹھا کے لائے تھے، جسے وہ خدا سمجھ رہے تھے ان کو اپنے ساتھ لائے تھے، مدد کے لیے لائے تھے، اور ادھر ان کو کیا نظر آ رہا تھا؟ توحید کو نظر نہیں آ رہی تھی، ان کو تو بھائی اتنا ہی نظر آ رہا تھا یہ محمد ہیں اور یہ پہلو میں علی ہیں، اور کسی کو وہ دیکھنے کو تیار ہے، وہ سب ان کے دیکھے بھالے تھے۔ چہرے جو نورانی تھے ان پہ نظر تھی۔ تو توحید کے تصور میں ابھی تو جو تعبیر ہے، وہ تعبیر ہے شکل محمد اور شکل علی، ابھی تو یہی ہے اللہ کا چہرہ۔ اب اس کی کیا تعبیر ہوگی قرآن کی آیت کی کہ اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی آنکھ، اس آیت کی کیا تعبیر ہوگی؟ کون تیار بیٹھا ہے جو ہاتھ بنے اور آنکھ بنے اور کان بنے؟ بھئی یہ سمجھ لیجئے کہ تعبیر کیا ہوتی ہے۔ تو پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ جو اہل بیت تمہیں بتا دیں، اپنی طرف سے تم نہ کسی کو کان بنانا، نہ آنکھ بنانا، نہ ہاتھ بنانا، نہ چہرہ بنانا، تمہیں کچھ نہیں بنا، تمہیں پینٹنگ نہیں کرنی ہے، تم آرٹسٹ نہ بن جانا، مصور نہ بن جانا، جو یہ بتائیں یا جو ہم بتائیں بھئی یہ مان لو۔ تو ہجرت کا پہلا برس، ہجرت کا پہلا برس، اور اس کے بعد اب یہ آ گیا 30، 31، 32، 33، 34 کہہ لیجیے، 36 ہجری، اور اس درمیان میں گویا ہجرت کو 30 برس گزر چکے، 30 برس گزر چکے۔ 30 برس کے بعد رسول کا وہ صحابی عمار کہ جو اس وقت بدر میں 60 سال کا تھا، تو اب وہ 30 برس کے بعد 90 برس کا، تو سیاہ امامہ اور سیاہ لباس، علی نے اپنے ہاتھ سے بوڑھے صحابی کے سر پہ امامہ باندھا، تلوار دی،
اور کہا تو رکے، گھوڑے پہ بیٹھ کر رکے اور آسمان کو دیکھا، اور پھر مولا علی سے کہا کیا وہ دن آ گیا جس کے بارے میں پیغمبر نے بتایا تھا؟ مولا نے کہا ہاں آ گیا۔ اب یہ یا عمار کو معلوم ہے یا علی، سوال کرنے والے کو یا جواب دینے والے کو، درمیان والا سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کون سا دن، کون سا دن۔ تو جب یقین ہو گیا انہیں کہ وہی دن ہے، تو دونوں لشکروں کے درمیان میں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ساری تفصیلات کو حدیثوں کی کتابوں میں، بخاری، مسلم اور دیگر کتابوں میں عمار کے بارے میں سب مل جائے گا۔ کھڑے ہوئے اور میری کتاب عظمت صحابہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو عمار کے تقریر ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور کھڑے ہوئے اور وہ علم جو علی کا علم، صفین کے دونوں لشکروں کے درمیان میں کھڑے ہو کے عمار نے علم کی طرف اشارہ کیا اور کہا یوم بدر، بدر کے روز اسی پرچم کے نیچے ہم تمہارے باپ دادا سے لڑے تھے۔ اسی علم، اسی پرچم کے نیچے بدر کے روز ہم تمہارے باپ دادا سے لڑ رہے تھے۔ کس بات پر؟ اب بتایا کہ اس علم کے نیچے ہم تمہارے باپ دادا سے بدر کے روز لڑ رہے تھے، تعبیر قرآن، اور آج تم سے لڑنا اسی علم کے نیچے تعبیر قرآن پہ، یعنی 30 برس گزر گئے ہیں اور امت میں ابھی مسئلہ تعویل کا جھگڑا رکھا ہوا ہے۔ پتہ چلا علی جو تعویل بتا رہے ہیں وہ سامنے والا ماننے کو تیار نہیں، تو فرقہ بنایا کس نے؟ جب علی یہ کہہ رہے ہیں اس آیت کے یہ معنی ہے تو مان لو نا، علی سے اختلاف کرنے کی بنا پر کہ نہیں اس آیت کے معنی یہ ہیں، فرقے بنتے چلے گئے۔ وہ علی جو چاہ رہا ہے کہ سب ایک مرکز پر جمع رہیں اور قرآن کے معنی بدلے نہ جائیں، اور وہاں کوشش یہ ہے کہ اتنے معنی بیان کر دیے جائیں کہ اختلاف ہو جائے۔ اور آسان ترکیب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی نصیحت کسی کو کرنا چاہیں اور ایک لفظ بول دیں تو بہکانے والے اس کو کہیں گے اما کہا تو ہے انہوں نے، لیکن اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ لشکر کے لیے بادشاہ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا روکو مت، جانے دو۔ تو اب اس کے معنی کتنے ہو گئے؟ بادشاہ سے پوچھا گیا لشکر مقابل پہ آ گئے، آپ کا لشکر جائے، پرانا لطیفہ ہے، پرانا لطیفہ بھی یاد رکھا کیجئے، بہت قدیم ہے، یعنی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے چل رہا ہے یہ لطیفہ، پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے۔ تو بادشاہ سے پوچھا گیا لشکر جائے لڑنے، بادشاہ نے کہا روکو مت، جانے دو۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ لشکر کو روکو مت، جانے دو، یعنی جائے اور لڑے، لیکن وزیر ایسا تو نہیں دیوانہ، اس لیے کہ لہجے سے پتہ چلے گا روکو مت، جانے دو۔ یار اتنی دیر میں لگا، یہی تو اس میں باریکی ہے، نزاکت ہے، یہی تو بلاغت ہے۔ اب پھر سے جملہ سن لیجئے، روکو مت، جانے دو، روکو مت، جانے دو۔ اب بتائیے لشکر جائے یا روکا جائے؟ یعنی تعبیریں ہو گئیں تو جب تعبیریں ہو جائیں جملے کی دو تو شش و پنج میں پڑ گیا آدمی۔
جب ششوپن میں پڑ گیا تو اصل معنی معلوم نہیں ہوئے، مقصد حاصل نہیں ہوا، جب مقصد حاصل نہیں ہوا تو گمراہ ہو گیا، جب گمراہ ہو گیا تو جہنم میں چلا گیا۔ یہی تو مسئلہ قرآن کا ہے۔ اگر آیت کے معنی صحیح پتہ نہیں چلے تو گمراہ ہو گیا، جب گمراہ ہو گیا تو جہنم میں گیا۔ تو جسے جانا ہے وہ جائے، اور جسے علی سے لینا ہے وہ جنت میں جائے۔ قرآن کو تنہا نہیں چھوڑ رہے، قرآن کے ساتھ اہل بیت ہیں، اہل بیت ہیں، اس کے مطلب فوراً یہ لینا چاہیے تھا کہ انہی سے پوچھنا، یہی سمجھائیں۔ اب جو عام سی مفہوم عام واقعات سے متعلق ہلکی پھلکی آیات، اس میں تو کہیں آپ حضرت علی کا نام دیکھ لیں گے، کسی جنگ سے متعلق کوئی آیت کہیں پر آئے گی تو مولا علی کا بھی نام آ جائے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا، اور ان کے ساتھ اور ان کے شاگردوں کا بھی نام آ جاتا ہے۔ لیکن مجھے بڑی حیرانی تھی کہ جہاں علی کا نام آ گیا وہاں عبداللہ ابن عباس کا قول بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن بعض مفسرین کو میں نے دیکھا کہ مولا علی کا قول لکھتے تھے، شاگرد کا قول لکھتے ہیں۔ ابھی شاگرد کوئی اپنی طرف سے کوئی لایا ہے، وہ بھی علی سے لے گا نا، تو دو الگ الگ قول تھوڑی ہو جائیں گے۔ یہ بات کو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی سے سب کچھ سیکھا ہے، لیا ہے، انہی سے تفسیر پوری لی ہے۔ تو اب علی کے بعد عبداللہ ابن عباس لکھنے کیا ضرورت؟ علی جب لکھ دیا تو کافی، اب 10 راویوں کی کیا ضرورت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا، فلاں نے نہیں کہا، اور فلاں نے نہیں کہا۔ ارے کہتا ہے جب علی کہہ چکے تو بات پھر ضرورت نہیں ہے۔ اب ہے کہ یہ کہ علمی حدیث جس کی وجہ سے علی کو فوقیت حاصل ہے، آپ وہ حدیث کسی پہ چپکا دیجیے تو کم سے کم یہ تو پوچھا جائے گا کہ 9 حصے مل گئے تھے اور 10ویں میں بھی سب سے زیادہ انہیں مل گیا، تو پھر علی سے بار بار کیوں پوچھتے ہیں؟ اس کی مثال تو ایسے لے لیجیے میرے بھائی، صاف صاف بات سامنے کی رکھی ہوئی ہے کہ جب اللہ نے اتنا علم علی کو دے دیا اور شہر علم کا دروازہ قرار پائے اور رسول نے فرما دیا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ نہیں، تو کیا علی بھی کچھ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے؟ ارے شکر کا سجدہ کیجئے، اگر راوی کہیں یہ لکھ جاتا چپکے سے، کہیں لکھ جاتا یہ لکھا کہ علی سب کے مشیر تھے، یعنی سب علی سے مشورہ لیتے تھے، یہ کسی نے نہ لکھا کہیں کہ علی نے بھی سب سے مشورہ لیا۔ اگر کہیں علی پوچھ لیتے بھائی تمہارا کیا خیال ہے، 100 افسانے بن جاتے، 100 افسانے بن جاتے، تو پتہ چلا کہ جو مکمل عالم ہوتا ہے اسے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ 9 حصے لے کے بھی آپ پوچھنے چلے جا رہے ہیں، کہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو اسی سے تضادات کا پتہ چلتا ہے کہ بجائے اس کے کہ زیادتی کی جائے علم کے ساتھ، اس میں انصاف ہونا چاہیے اور جھوٹ نہ بولا جائے، سچ بولا جائے۔ علم میں جہاں آپ نے جھوٹ بولا آئے گا نہیں، اس لیے جھوٹ نجاست، علم طہارت، تو طہارت آپ کو کہیں نجاست کے آس پاس بھی نہیں نظر آئی، لیکن نجاست طہارت سے دور بھگا دی گئی ہے۔ تو جب جھوٹ بول دیا تو اب طہارت اب علم کیسے آئے؟ تو اب اگر کوئی
صدیوں سے جھوٹ بول رہا ہوں اور نسلیں جھوٹ بول رہی ہوں، اب اس کا کیا علاج ہے یہ بتا دیجیے۔ جھوٹ پر ہی سارا دار و مدار ہو تو سچ پر کیوں نہ ہو اور سچائی پر کیوں نہ ہو؟ تو یہ سب ہم اپنی محبتوں کو جمع کر کے دوستوں کو سنا دیتے ہیں، دوست خوش ہوتے ہیں، دوست خوش ہوتے ہیں، فضائل علی سن کے، ہم سنا کے خوش ہوتے ہیں، سن کے خوش ہوتے ہیں۔ اس سے ان پر اثر نہیں ہوگا کہ جو نقصان اٹھا چکے، وہ تو قرآن نے کہہ دیا، تو اب نقصان فائدے میں کیسے بدل سکتا ہے؟ تو کہہ دیا قرآن نے وَلَسْتَيْنَ الْإِنسَانَ لَفِي آئے خسارے میں ہے انسان۔ عصر کی قسم گھاٹے میں ہے، جب گھاٹے میں چلا گیا تو اب یہ گھاٹا فائدے میں بدلے گا کیسے؟ اس کا آگے فارمولہ بتایا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ عمل صالح ہو، حق کی راہ اور صبر، اور یہ چاروں صفات علی کے ہیں۔ ایمان، ایمان، عمل صالح، حق اور صبر، یہ چار صفات علی کی، اور صفات میں اتنے بلند کہ کل ایمان ہے کہ اگر آپ گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں اور ایمان چاہتے ہیں تو کل ایمان، اور عمل صالح نیک کام کرتے رہنا۔ اگر تمہیں گھاٹے سے بچنا ہے، خسارے سے بچنا ہے، نیک عمل کرتے رہنا۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح ذکر علی، بہترین عمل۔ اگر بہترین عمل نہ ہوتا تو کبھی پیغمبر نے کہتے اپنی مجلسوں کو زینت کو ذکر علی ابن ابی طالب سے پتہ چلا مجلس کا افضل ترین ذکر جو ہے وہ ذکر علی ہے، اس کے بعد سب آتا ہے۔ نمبر اول ہے ذکر علی، پیغمبر نے بتایا زینت سجاوٹ ذکر علی۔ اور یہ پیغمبر نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ لوگ ٹکڑیوں میں بیٹھا کرتے، یہ پارٹنر بنانے کی انسان میں عادت ہوتی ہے۔ دو بنا لیا، پہلے دو بیٹھے، تین بیٹھے، چار بیٹھے، ان کا اچھا ان کی پارٹی بڑی ہو گئی، 5 آ گئے تو چھٹا بھی آ گیا، 7 اور بھی آ گئے۔ تو اب وہ سب ٹکڑیوں میں بیٹھتے تھے جمگھٹے لگا کے۔ تو کیا پیغمبر کو پتہ نہیں یہ مل مل کے کیا باتیں کرتے ہیں؟ حدیث اس نے سنائی تھی کہ ادھر 4 کھڑے ہیں، ادھر 4 کھڑے ہیں، مسجد کے باہر وہاں دروازے پہ، وہاں سین میں، ادھر کونے میں 4، بس وہاں پر پیغمبر جب گھر سے نکلتے تھے تو سب دیکھ لیتے تھے کون کدھر کہاں کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے حدیث سنائی کہ کیا باتیں کرتے ہو یہ 5-5 10-10 دوست مل کے جو ٹکڑیوں میں سر جھکا جھکا کے سر ملا کے بیٹھے، باتیں کیا ہوتی ہیں؟ ارے اپنی مجلسیں جو تم نے بنائی ہیں اس کو ذکر علی سے جہاں 4 جمع ہو ذکر علی کا۔ جن گروپوں نے پیغمبر کی بات کو تسلیم کر لیا تھا تو وہ اگر 4 بھی بیٹھے تو وہ پیغمبر کی حدیثوں کو دہراتے تھے جو علی کے بارے میں رسول نے بیان کی، تو لوگ اور اس میں شامل ہوتے تھے۔ ہم کو یہ حدیث یاد، ہمیں یہ حدیث وہ 1400 برس پہلے جن گروپوں نے، گروہوں نے، ٹکڑیوں نے
ذکر علی کو زینت بنا لیا، وہاں سے ہماری عادت نسلوں میں یہ عادت آئی ہے اسی طرح، تب جا کے یہ مجلسیں جمی ہیں ذکر علی کی۔ آپ اسے اجاڑنا چاہتے ہیں کیا جی؟ واز بھی کیا کیجئے، کبھی نماز کی بات کر لیجئے، کبھی روزے کی بات کر لیجئے، ارے کبھی خمس کی بات، ارے ہم کیوں کریں؟ ذکر علی میں سب سمایا ہوا ہے۔ پوچھتے رہیے کیوں نہیں کہا پیغمبر نے اپنی مجلسوں کو زینت کو ذکر نماز سے؟ کم از کم رمضان میں تو یہ حدیث دے دے کے آج کل رمضان میں جب تم لوگ بیٹھنا 4 آدمی تو اپنی مجلسوں کو روزے کے ذکر سے زینت دینا۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ، ارے نہیں، نہ توحید، نہ عدل، نہ نبوت، بس جہاں 4 آدمی بیٹھنا ذکر علی کرنا۔ اگر کلمہ کو ہو، اگر مسلمان ہو تو شرط یہ ہے جہاں جمع ہونا وہ ذکر علی کرنا۔ مجمع ہم نے بہت دیکھے ہیں، ارے دھرنے کے دھرنے لگ جاتے ہیں، الیکشن کے زمانے میں کروڑوں کا ہو جاتا ہے، اس لیے منتشر ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ رہنما بدل جاتا ہے۔ ہمارا رہنما 1400 برس کے بعد کیوں نہیں بدلا؟ اس لیے کہ عادت پڑی ہے ذکر علی، ذکر علی۔ میں تو یہ کہتا ہوں اور کوئی نہیں بتائے گا اس طرح کہ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں کہ پیغمبر کے ایک ایک قول پر تمام علماء کو 1000 صفحے کی کتاب لکھنی چاہیے، پھر بھی کم ہوں گے صفحے۔ صرف یہ قول لے لیجئے اور اس پہ شروع میں مقدمے میں بحث کر لیجئے کہ جو ہر چیز پر فوقیت دی پیغمبر نے کہ جہاں بھی 4 آدمی جمع ہو اور مجلس جمع ہو، مجلس جمع تو ہمیشہ مجلس کو زینت دینا ذکر علی سے۔ بحث کیجئے یہ کیوں نہیں کہا، یہ کیوں نہیں کہا، یہ کیوں نہیں کہا، یہ کیوں کہا، اور پھر ابھی میں نے بات مکمل کر دی تھی، اب شرح کر رہا ہوں کہ سمیٹ کر ایک ایسی چیز کہہ دی جائے جس کے اندر کل دین آ جائے۔ آپ کو اگر آپ میرا یہ جملہ کسی سے دوہرائیں کہ صاحب یہ کہا ضمیر اندر نے کہ اس لیے علی کا نام لیا کہ کل دین اس میں آ جاتا ہے، اب وہ کہیں گے ارے انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا۔ سنتے رہے جتنی دیر وہ بول سکیں اس پر، نہیں ایسا نہیں اور ایسا نہیں، آپ سنتے رہے۔ جب 1 گھنٹہ ہو جائے تو پھر دوسری گئی آپ بتائے دیتا ہوں وہ دے دیجئے گا، پھر وہ چلے جائیں گے۔ آپ اپنی بات پہ جمے رہیے کہ مجلسوں کا موضوع علی کو بنایا ہے نبی نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی چیزوں کا نام آپ گنوائیں گے وہ سب علی میں آ رہے ہیں۔ علی آ گئے، علی کا موضوع چھڑ گیا۔ اب کوئی اٹھ کے کہے توحید سنائیے، اچھا یہ مولا علی کا پہلا خطبہ توحید پہ سن لیجئے۔ توحید آ گئے، عدل، ہے بھائی عدل پہ جتنا علی نے بولا ہے نہج البلاغہ میں سب سنا دیجئے، عدل بھی آ گیا۔ نبوت، تمام انبیاء کے بارے میں خطبہ ہے نہج البلاغہ میں کہ کیسے کیسے نبی بھیجے اور ان کے کیا رتبے اور کیا مرتبے، اور اس کے بعد پیغمبر کا رتبہ بیان کیا۔ نبوت آ گئی، پھر امامت کا تعارف علی نے کرایا، امامت پہ آپ دے دی، پھر علی نے قیامت کے بارے میں بولا،
ذکر علی ہو رہا ہے، اسی میں دیکھیے توحید بھی آ گئی، حضرت بھی آ گئی، نبوت بھی آ گئی، امامت بھی آ گئی، اب اس کا نماز آ گئی جیسی علی نے پڑھی۔ اس میں بھی موضوع نکلیں گے، جیسی علی نے پڑھی وہ ایک موضوع، اور پیغمبر نے جو پڑھی اس کی جو منظر نگاری علی نے کی وہ الگ موضوع، اور علی نے جو مسجد میں پڑھی وہ اور طریقے کی، اس کی قسم اور ہے، اور جو میدان جنگ میں پڑھی وہ کچھ اور ہے، وہاں برستے تیروں میں پڑھی، وہاں جنگ کے درمیان میں پڑھی، اور صرف پڑھی نہیں وہاں پڑھوائی بھی۔ اب نماز آ رہی ہے اور اپنے ہر رخ سے نماز جو ہے وہ علی کے گرد جو ہے وہ گھومے جا رہی ہے اور طواف کیے جا رہی ہے، علی پہ قربان ہوئی جا رہی ہے، اس لیے کہ نماز کو یہ ناز ہے جیسی تم نے علی مجھے ادا کیا، سب نے قضا کیا، تم نے ادا کیا۔ مسئلہ ہے جب چاہیں روزہ رکھ لیں، جب چاہے روزہ رکھ لیں، جب چاہے روزہ ہو جائے، پتہ تو اب ہمیں کیا پتہ مولا روزے سے ہیں، بھئی آپ تو ہی سمجھتے نا روزہ رمضان میں ہوتا ہے، تو مولا کیا صرف رمضان میں روزہ رکھتے جو آپ کے لیے وہ امام کے لیے ہوگا، امام جب چاہے رجب میں رکھ لے، شعبان میں رکھ لے، جمادی ثانی میں رکھ لے، جب چاہے روزہ رکھ لے، لیکن پتہ کیسے چلے مولا روزے سے ہیں، اور جب روزے والا سورہ آ جائے، آیت آ جائے، پتہ چل جائے کہ تعریف ہو جائے، کیا کہنا تمہارے روزے کی، پتہ جب مولا علی روزے سے ہیں، اور لگاتار 3 دن روزے سے ہیں، تو وہاں تو آیتیں آ کے بتاتی ہیں، تو آیت قرآن اور روزہ، وہی ذکر علی میں روزہ بھی آ گیا، اور پھر حج بھی آ گیا، اور پھر پورا خطبہ بھی نہج البلاغہ میں ہے جو خانہ کعبہ کی فضیلت میں جو امام حسن کو وصیت کر رہے ہیں، اس میں خانہ کعبہ کی عظمت اور حج کی عظمت بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد جہاد کوئی ایسا موضوع ہے جو علی سے الگ ہو، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، اور کو رکوع میں دے دیا تو آیت آ گئی، آیت آ جانا اور ہے، اور آیت ولایت کا آ جانا اور نہ زکوٰۃ دینے پہ ولایت مل جاتی ہے، آپ برسوں دیتے رہیے زکوٰۃ، اور کچھ مل جائے تو مجھے بتا دیجیے، وہاں تو زکوٰۃ پر ولایت ملتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نماز میں زکوٰۃ کی یہ لو ولایت، جب زکوٰۃ ہے پھر خمس ہے، خمس تو ہی علی کے گرد، خمس ایجادی ہوا علی کے گھر کے لیے، اب اس کے بعد رہ کیا گیا، اب اللہ کا برہ ہے، وہی تو یہ سب ہو رہا ہے، تو اس لیے کہاں علی کا ذکر کرو کہ اس میں سب کچھ سمایا ہوا ہے، اب آپ سب گناتے رہے 1 گھنٹے تک ان سے، انہوں نے کہا یہ غلط کی طرف سے کہا، اور آپ نے سب بتا کے دیکھے ذکر علی میں سب کچھ آ ہے، اس لیے ذکر علی ہی ہونا چاہیے، الگ سے کوئی بات نہیں ہے، ذکر شیری علی کا، اس میں آپ کیا ہے نماز پڑھیے، روزہ پڑھیے، حج پڑھیے، توحید پڑھیے، پڑھیے، نبوت، امامت، اچھی باتیں، بری باتوں سے روکنا، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، جو چاہے پڑھو، اسی میں پڑھ لو، سب آ جاتا ہے، سب علی کے موضوع میں آ جاتا ہے، 1 گھنٹے آپ بولتے ہیں، ان کا نہیں یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے کہا، یہ علی میں سب کیسے آ جائے، تو بس میں سورہ یاسین کی وہ والی آیت پڑھ دی ہے، احسانہ ہو فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کا احسان کر دیا امام مبین میں، رسول سے پوچھا گیا امام مبین کون ہے، کہا علی، اللہ نے کل کائنات کا جتنے مذاہب ہیں، جتنی نبوت، سب کو سمیٹ کر علی نے رکھ دیا، ایسا سمجھتے ہیں نا کہ ایک جگہ پہ
پہ سارا سامان جمع کر دیجئے، اس کے گرد ایک دائرہ کریں، ایسے کر کے کھڑیا مٹی سے چاک سے دائرہ بنا دیجئے، یہ دائرہ کر کے کہیے جو کچھ ہے بس یہی ہے، اس دائرے کے باہر کچھ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں احساس، بس اسی حصار میں سب کچھ ہے، امام مبین میں سب کچھ ہے۔ پہلی تو آپ نے دے دی، کوئی اور ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو چٹکی لینے میں ماہر، وہ کہنے کہ امام مبین کے معنی تو یہاں قرآن ہے، یہاں سورہ یاسین میں امام مبین قرآن کو کہا گیا، تو اللہ کہتا ہے ہر خوش کو در کا احساس قرآن میں کر دیا۔ اب ہم کیا بولیں اور فرمان صاحب کیا بولیں، موجود رضا صاحب کیا بولیں اور حیدر بھائی کیا بولیں، تو یہ میں بھی تقریر ختم اب اس کے آگے اس لیے امام مبین کو قرآن کو تو ساری اتنی دیر کی بحث ہی بیکار کی۔ ارے تو پھر پیغمبر نے یہ کیوں نہ کہا کہ جہاں مجلس جمع وہاں قرآن نہیں بھائی، نہیں ہو پائے گا، اس لیے نہیں ہو پائے گا کہ امام مبین قرآن نہیں ہے، ظاہر ترین امام جو چھپا ہوا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، سب کے ظاہر ہے، اس کے اندر احساس کیا گیا ہر چیز کا، وہ علی ہے۔ مفسرین نے وہاں پہ لکھا ہے اگر آپ نہیں مانتے ہو یہی کہتے ہیں یہ قرآن ہے تو پھر اب ظاہر ہے کہ تقریروں کی کوئی کمی ہے ہوئی ہے، تو 26-27 کو پھر ہے تو پھر کہنے میں کیا ہے کہ اگر قرآن میں احسا کر دیا گیا تو ہم بیٹھے بیٹھے 200 چیزیں گنائے لیتے ہیں جو قرآن میں نہیں، اور ہزاروں بار میں نے کہا ہے دیکھیے آج بھی میں نے دسہری آم کھایا بھی اور اس کا شیک بھی پیا اور کل بھی، اس لیے کہ آم کی فصل ہے تو اب یہ بات تو کھا رہے ہیں تو دانے نکل رہے ہیں، لیکن ہم امام رضا السلام کا نام لے کے کھاتے تو دانا نہیں نکل رہا، یہ بھول گئے نام لینا اور انہوں نے کھا لیا دیکھے دانا نکل رہا۔ چھوڑے نا کھانا، فصل میں کھائیں، لیکن ایک یہ ہے کہ امام جعفر صادق السلام کہتے ہیں امام کا نام لے کے کھاؤ تو پھر وہ رضا نقصان نہیں دے گی، تو یہ ہیں بھی جعفری امام کی اولاد، تو ایک دانے سے گھبرائے نا، وہ ڈرا رہا ہے کہ آم نہ کھانا، نہیں آم وہ نہیں کھاتا جو یہ فیصلہ مرزا غالب نے کر دیا تھا، اس لیے آم ایک ایسی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ جس کے لطیفے اتنے مشہور ہیں اور واقعات ہیں کہ اس کے اوپر شاعری ہوئی ہے، میر انیس نے بھی شعر کہے ہیں اور غالب نے بھی اس کی شان میں شعر کہے ہیں، اور شعراء نے بھی کہے ہیں، امیر شبہ والی نے بھی کہے ہیں، ناصر نے بھی کہے ہیں، فارسی میں بھی بہت شعر کہے گئے ہیں بے شمار۔ تو جناب عالی کہ اندرا گاندھی گئی سوئٹزرلینڈ تو باپ کو خط لکھا یہاں یہ ہے اور ایسا ہے اور یہ ہے اور کیا ہے اور یہ ہے اور کیا ہے، لمبا چوڑا خط باپ کے نام آیا، تو باپ نے سے جواب میں لکھا رہے سب کچھ ہے وہاں آم بھی ہیں۔ یہ بات اندرا گاندھی نے خود اپنی سوال ہاتھ میں لکھی کہ جواہر لال نہرو نے کہا رہے آم بھی ہیں وہاں، پورے خط کا جواب کہ سب کچھ ہے سوئٹزرلینڈ میں آم نہیں ہے، تو اگر سوئٹزرلینڈ میں سارا احسا کر دیا جائے کہ ساری نعمتیں وہاں ہیں، وہاں نہ آم ہے نہ کوئل ہے، برف کے پہاڑوں میں خربوزہ کیسے نکلے گا، خربوزہ تو ہوتا ہے ہی گرم زمین میں ہے، اور بابا فالسا کہاں سے آئے گا، اور رمضان میں جو مزے ہیں خربوزے کے اور آم کے اور فالسے کی شربت کے اور بالنگے کا جو وہ بنتا ہے شیخ روح افزا کے ساتھ فالودہ جسے بولتے فالودہ، یہ سارے مزے رمضان میں جو ہیں وہ آپ کے یہاں ہیں اور تو کہیں نہیں۔ اب آپ مجھے قرآن میں فالسا دکھائیے، فالودہ دکھائیے اور خربوزہ دکھائیے اور
آم دکھائیے. ایسا تو کر دیا گیا, لیکن کیا آم دائرے سے باہر ہے؟ کیا خربوزہ دائرے سے باہر ہے؟ کیا یہ اللہ نے نہیں بنایا, کسی اور نے بنایا ہے؟ ارے اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے جس میں سما جائے وہ ہے امام مبین. اس لیے کہا قرآن اور اہل بیت, اس لیے کہ اہل بیت میں ہر چیز ہے. دیکھو قرآن میں سب نہیں ہے, مثلا آم نہیں, فالسا نہیں, امرود نہیں, تو مثال دے رہے ہیں. لیکن علی آم کے بارے میں بھی جانتے ہیں, اور خربوزے کے بارے میں بھی, اور فالسے کے بارے میں. سمجھ گیا؟ بہت سے جانوروں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, لیکن امام اس کے بارے میں بھی جانتا ہے. کروڑوں فرشتے ہیں, کروڑوں اربوں, سب کے نام قرآن میں نہیں ہیں. اگر عام خربوزے سے آپ کو ہنسی آ رہی ہے تو اب سنجیدہ بات سمجھ لیجئے کہ اربوں فرشتے ہیں, لیکن سب کا نام قرآن میں نہیں ہے, چند کا نام ہے. تو ایسا کہاں ہوا؟ لیکن نہج البلاغہ کا خطبہ فرشتوں کے بارے میں علی کا پڑھ لیجئے تو علی بتائیں گے کتنی قسمیں ہیں فرشتوں کی, کہاں کہاں ان کی ڈیوٹی ہے, اور کیسے کیسے ڈیوٹی لگائی ہے. عرش کو کون اٹھائے ہوئے ہے, کوثر پہ کون ہے, جنت کے طرف کون ہے, جہنم پہ کون مقرر ہے, فضا میں کون ہے, کون سا فرشتہ کیا کام کر. اور آخری جملہ یہ کہا جتنے اربوں فرشتے کام کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے اذن کے بغیر اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے. اگر یہ اپنی جگہ چھوڑ دیں تو یہ چل کے راہ چھوڑ. یہ ہے امام مبین. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے, آپ کے گھر کو آباد رکھے, فرمائے. تھوڑے سے مسائل ہو جائے. مسائل ہم شروع کریں گے 15 تاریخ کے بعد, چونکہ یہ پورا ہفتہ امام حسن کا جشن ہے اور ہم غیر اصولی بات نہیں کرتے. امام حسن کا جشن بہت بڑا ہے, اس کو ہمیں منانا ہے 1 سے 15 تک, 16, 17, 18, 19, 20, پھر آخری تقریر تک مسائل ہوں گے مسلسل. پہلا عشرہ جو ہے وہ فضائل امام حسن پہ جائے گا. یہ سمجھیے تسلسل ہے امام حسن کی آمد. جب سرکار کی گود میں وہ آ جائیں اور کوثر کی تفسیر ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے لیں, دسترخوان امام حسن ہو جائے, اس کے بعد ہم غم کی تاریخیں شروع کریں گے. ویسے رہ گیا یہ کہ 2 تاریخیں اس میں درمیان میں جو غم کی آئیں گی وہ ہمارے لیے واجب ہے مسائل پڑھنا. ایک 7 تاریخ فاطمہ بنت اسد کی وفات, اس دن ہم مسائل پڑھیں گے, اور 9 اور 10 2 دن جناب خدیجہ کی وفات, 9 اور 10 کو مسائل پڑھیں گے. تو اگر آپ کو مسائل سننے اس میں کوئی گھبراہٹ نہ ہو, میں ہر بات اصول سے چلتا ہوں, ارشاد معصوم کے مطابق چلتا ہوں. میں ان میں اپنی طرف سے کبھی بھی کوئی اضافہ کسی چیز میں نہیں کرتا. ارشاد پیغمبر ہے ہماری خوشی میں خوشی, ہمارے غم میں غم. ہم اس قول کو سچا ترین سمجھتے ہیں, اس لیے ہم پھر کہہ چکے ہیں, دوبارہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی امام کی ولادت کے دن نہ مجلس پڑھتے ہیں, نہ مسائل پڑھتے ہیں, نہ مجلس منعقد کرتے ہیں. 13 رجب جشن علی ہے, جشن منانا ہے. 3 شعبان جشن ہے. جس معصوم کا جس دن جشن ہو خوشی کم ہے, غم زیادہ ہے. غم ہم مناتے ہیں 2.25 مہینے کا, اور خوشی کبھی کبھی آتی ہے. اس لیے 17 ربیع الاول سرکار کی آمد کے دن مجلس نہیں ہوتی, 13 رجب کو مجلس نہیں ہوتی جس دن فاطمہ بنت اسد کعبے میں گئی. یہ سب واقع کربلا سے پہلے کے واقع ہیں, نہیں سمجھے. رسول واقع کربلا سے پہلے آمد اور ظہور ہوا. مولا علی کعبے میں کربلا سے پہلے آئے, مسائل کربلا کے ہوتے ہیں. آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے چونکہ بتایا نہیں جاتا, اور آپ اپنی طرف سے چونکہ قیاس کرتے ہیں. قیاس حرام ہے, اپنا اندازہ کرنے. آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے. 13 رجب کو پورا کوفہ, پورا نجف 13 رجب کو سب امام حسین کے روضے پہ آتے ہیں.
13 رجب کو نجف میں رش نہیں ہوتا، کربلا میں رش ہوتا ہے۔ امام حسین کو مبارکباد دینے آتے ہیں باپ کی ولادت۔ غور سے سن لیجئے، اور 3 شعبان کو پورا کربلا کا مجمع نجف میں ہوتا ہے۔ بیٹے کی مبارکباد باپ کو دینے آتے ہیں کربلا والے، نجف والے، بصرے والے۔ یہ خوشی کو غم میں نہیں تبدیل کرنا ہے۔ میں اپنی چشمدید آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میں جناب زینب کے روضے پر شام میں تھا، روز مجلس پڑھ رہا تھا، میں مسائل پڑھا تھا، کوئی نہ کوئی مجلس کرتا تھا، اور میں سفر کے مسائل پڑھتا تھا دربار کے راستے۔ ایک دن میں پہنچا روضے میں تو چاروں طرف سے اتنے بچے اور بچیاں سفید لباس میں، سب کے ہاتھ میں دف تو آپ سمجھتے ہیں ایسا تو نہیں کہ دف نہیں جانتے آپ، سب کے ہاتھوں میں دف تھی، پورا صحن بھرا تھا، اور دف بجا کے وہ عربی میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان کا آج حضرت زینب کی ولادت ہے، جسے ہم ظہور کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ولادت ہے، اور یہ سب لبنان سے، ترکی سے، کویت سے، یہ سب قافلے آئے ہیں مبارکباد دینے رسول اللہ کو، کیا شہزادی کا جشن ولادت ہے۔ تو یہ سب قصیدے پڑھ رہے ہیں دف بجا کے۔ کہاں بیٹھے؟ کہاں بیٹھے؟ تو ہم 9 ربیع الاول کو مجلس نہیں پڑھتے، اسی دن تو شوق کرتا ہے۔ اب جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں وہ اپنے ذمہ دار ہیں۔ میں نے دیکھا ہے تقریر کو، 8 ربیع الاول کو میں نے جا کے بلایا پڑھنے کو رضویہ، ہم نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے ابھی تو ہم گامیشاہ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ لاہور گامیشاہ میں 9 ربیع الاول کو مجلس ہے۔ میں نے کہا 9 ربیع الاول کو کیسے مجلس ہے؟ 9 ربیع الاول کو کیسے؟ تو یہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، میں نے آپ کو مثال نجف اور کربلا کی دے دی۔ آپ جا کے دیکھیے کہ امام رضا کا جشن ولادت کا کیسے خراسان میں منایا جاتا ہے۔ مجلس نہیں ہوتی اس دن، مسائل نہیں ہوتے اس دن، مبارکباد دی جائے۔ جب مبارکبادیں موجود ہیں کہ رسول اللہ مبارکباد فرشتوں سے لے رہے ہیں، امام حسن اور امام حسین دونوں کی، آسمان سے زمین تک جشن ہو رہا ہے۔ اب آخری جملے سن لیجئے، اور اس کو جا کے اعمال غدیر میں پڑھ لیجئے گا، مفاتیح الجنان شیخ عباس امی پڑھ لیجئے گا، صاف صاف لکھا ہے انہوں نے۔ اور اس کو جو بیت کی بات کرے اس کو سنا دیجئے گا، جہاں پر کی بات کرے لکھا ہے کہ غدیر خم کے دن، غور سے سنیے، امام کے حوالے سے کیا ہے، سنیے کیا ہے۔ امام نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے، کہ پورے سال کے 365 دن زیارت حسین پڑھو، اتنا ثواب ہے، روز پڑھو، جب چاہے پڑھو زیارت، مگر غدیر کے دن زیارت حسین نہ پڑھنا۔ بھائی کیوں؟ راوی پوچھے گا نا، راوی نے پوچھا مولا غدیر کے دن زیارت حسین کا ہو سکتا ہے کہ اس دن تم زیارت پڑھو اور پڑھتے میں آنکھ میں آنسو آتے ہیں، تو وصیت یہ رسول اللہ کی کہ یہ اتنی بڑی عید ہے کہ اس دن ایک آنسو کا قطرہ نہ نکلے آنکھ سے۔ غدیر نام ہے زہرا بیوی کی مسکراہٹ کا، تو آپ ایک دن بھی نہیں چاہتے کہ زہرا بیوی مسکرا دے، جس کے دن راتوں دن روتے میں گزرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں بیوی کی مسکراہٹ، میں نے تو یہاں تک علماء سے سنا اور پڑھا ہے کہ امام مہدی زہرا بیوی کی مسکراہٹ ہے۔ تو کیا اب 15 شعبان اور شب 15 14 کو بھی مجلس ہوگی؟ مردہ تو کسی وقت مر سکتا ہے، اسے کبھی بھی موت آ دیکھیے، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ مردہ 13 رجب کو بھی مر سکتا ہے، اور 3 شعبان کو بھی مر سکتا ہے، اور 9 ربیع الاول کو بھی مر سکتا ہے، اور 15 شعبان کو بھی مر سکتا ہے۔ لیکن اب سن لیجئے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہو؟ تو جناب لکھنؤ والوں نے اس کا انتظام کیا ہے، اور اس رسم کو باقی رکھیے، کئی بار میں پڑھ چکا ہوں، اس کو پھیلائیے آگے۔ اور رسم یہ ہے لکھنؤ میں کہ اگر کسی کا سویم 3 شعبان کو پڑھ رہا ہے یا 13 رجب کو، اسے بڑھا دو،
تو دوسرا نام انہوں نے رکھا ہے پنجم. ایک ہے سویم اور ایک ہے پنجم. دو ہوتے ہیں لکھنؤ میں, یا سویم ہوگا یا پنجم. سویم پنجم سے کب بدل جائے گا؟ اگر بدھ کے دن سویم پڑھ رہا ہے تو پھر جمعے کو ہوگا پنجم, پھر بدھ کے دن سویم نہیں ہوتا. اور اگر کسی امام کی ولادت کے دن تو پھر آگے بڑھا ولادت والے دن سویم. یہاں سمجھتے واجب ہے, نہ سویم واجب نہ 40واں واجب. ارے یہ سب واجب نہیں ہے, یہ واجب ہے اپنی برادری کے لیے کہ اگر نہ کریں تو برادری کا ارے واپس سویم کیا اور چیز. یہ اس لیے ہوتا ہے جیسے ولیمہ نہ ہو تو بدنامی, ویسے مردے کا سویم نہ ہو تو بدنامی اور چیلم نہ ہو تو بدنامی. سویم چیلم صرف امام حسین کا ہوتا ہے بس. ہاں اس کی شبیہ اگر آپ اپنے مردے کے لیے بنا لیں تو بنا لیجیے, واجب نہیں ہے. کہیں نہیں لکھا کسی کتاب میں لائیے گا ڈھونڈ کے کہ کہیں رسول اللہ نے فرمایا تیسرے دن کیا کرنا ہے. ابھی تو واقعہ کربلا نہیں ہوا. اگر رسول فرمائے بھائی تمہارا مردہ مر جائے تیسرے دن کرنا, کیا کرنا؟ اور 40 دن کے بعد یہ کرنا, اور 6 مہینے کے بعد یہ کرنا, اور سال بھر کے بعد تو کیا کرنا؟ کیا بتائیں حدیث میں کیا ہوگا؟ یعنی یہ کہیں گے تیسرے دن تم لوگ جمع ہو کے میرا ذکر کرنا, یا یہ فرمائیں گے قرآن پڑھنا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ قرآن پڑھنا, یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرا ذکر کرنا. ذکر ایک ہی بتایا ہے بس. مجلس کو دینا دو ذکر ہے, اب وہ مجلس چاہے سویم کی ہو یا چاہے رشمے کی ہوگا ذکر علی. میں نے اپنے اصول بیان کر دیے, اس میں کوئی کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. رمضان مسرت کا موقع ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اس میں ہمارے لیے 3 غم ہیں, 7 تاریخ, 10 تاریخ اور 20, 21, جو کہ 18 سے شبیں شروع ہو جائے جو مسائل کے بھی ہوتے ہیں. تو اس کو میرے فخر بھائی بڑے فخر کے ساتھ آپ نے 15 منٹ اور ہمیں بلوا دیے. آپ ایک جملہ اور سن لیجیے مزے کا فخر صاحب, اور فخر کیجیے گا وہ بھی سن لیجیے کہ دیکھیے معاملہ کیا ہے, معاملہ بھی سمجھ لیجیے, بھی ایک نزاکت ہے. اگر عاشور کا دن 1 مہینے کا ہوتا تو کیا ہوتا؟ فخر صاحب نے بلایا, میں کیا کروں, 5-10 منٹ اور آپ کے ضائع ہوں گے, اس کے بعد ہی چائے اور باتیں ملیں گے. ہاں تو غور سے سن لیجیے کیا کام ہے. اگر عشرہ 1 مہینے کا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کی روح ختم ہوتا. یعنی پہلی سے چاند رات سے انتظار شب عاشور اور عاشور. اب 10 دن مسائل قیامت کے مسائل. اس کے بعد 11 محرم تھوڑا سا ریسٹ ہوا, اور اب شروع ہوا عشرہ زینب, یعنی حسین کا ذکر مختصر جو عاشور کو تمام ہوا. اب قیدیوں کا ذکر چلا, سید سجاد, جناب زینب, حضرت ام کلثوم, جناب سکینہ, جناب رباح. اب یہ 8 ربیع الاول تک جائے گا سلسلہ, اس لیے کہ جتنے قیدی ہیں ان کے مسائل کربلا کے مسائل سے بڑھ گئے. اس کی پیاس 3 دن پہ ختم ہو گئی, اسیروں کی پیاس 2 مہینے پہ محیط ہو گئی, اور بھوک محیط ہو گئی, اس لیے ان کا ذکر بڑھتا جائے گا. تو حضرت زینب کا ذکر زیادہ ہوتا ہے, سمجھ گیا. اگتا نہ جائے آدمی, اس لیے عاشور تک 72 شہداء کا ذکر ختم ہوا, اور اب قیدیوں اور اسیروں اور دربار اور کوفے کے راستے کا ذکر شروع ہوا. یہ ہے حکمت, اسے کہتے ہیں حکمت. اب اگر میں پہلی رمضان سے مسائل شروع کر دوں تو آگے جو مسائل آ رہے ہیں مولا علی کے, اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ ترسے ہوئے نہیں, اور پھر جیسے ہی مسائل آئیں تو آپ ٹوٹ پڑیں. یعنی ان چیزوں کو فوراً عام نہیں کیا جاتا.
یہ بھی حکمت ہے، اس حکمت کو سمجھے. یعنی پہلی محرم کو یہ نہیں بتایا جائے گا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے، لیکن پہلی کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ حضرت اکبر کی شہادت کیسے ہوئی. پہلی محرم کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ حضرت اکبر کی شہادت کیسے ہوئی. پہلی محرم کو، دوسری محرم کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ حضرت عباس کی شہادت کیسے ہوئی. اور 4 محرم کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی. یہ ترتیب اس طرح رکھی گئی کہ چاند دیکھا، چاند کا حال. پھر 2 تاریخ کو آمد کربلا میں. پھر 3 تاریخ کو حبیب ابن مظاہر یا زہیرتین. پھر 4 تاریخ کو حضرت زینب کے بچے. پھر اس کے بعد 5 تاریخ حضرت حور یا حضرت علی اکبر. 6 تاریخ حضرت علی اصغر. 7 تاریخ حضرت قاسم. 8 حضرت عباس. شب عاشور رخصت حسین، عاشور کے دن شہادت حسین. اس کے بعد شام غریبہ اور خیموں کا جلنا. یہ سب الٹ نہیں کیا جائے گا کہ الٹا حساب ہو کہ پہلے شام غریبہ، پھر شہادت، پھر اس کے بعد عباس، پھر علی اکبر اور پھر قاسم اور پھر احمد حسین کربلا میں عاشور کے دن. نہیں سمجھے، کچھ بھی نہیں سمجھے. ترتیب کے ساتھ اس میں حکمت ہے، حکمت ہے. اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر میں پہلی محرم کر سکتا ہوں، پہلے کرتا تھا، ایسا ہے، لیکن جب سے طبیعت خراب ہوئی اور کمزوری ہو گئی بدن میں، تو جس وقت میں مسائل پڑھتا ہوں تو میری آواز گنگی ہوتی ہے، سمجھا، اور سینے پہ زور پڑتا ہے، اور پھر نزلے کی طرف میرا سینہ جکڑنا شروع ہوتا ہے، اور پھر آواز پہ اثر پڑتا ہے. مجلسیں بڑی عربی پڑھ رہی ہیں، 18، 19، 20، 21 تابوت اترے گا، تو کم از کم صحت مند تو فخر بھائی مجھے رہنے اس تو کر لیں تو زمین اختر نقوی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے آوازیں بلند کریں. سلام. اب ہوا کرتے ہیں کہ آپ امام زمانہ کے سپاہی، ان کے لشکر میں ہوں، آپ کے بچے ان کے لشکر میں ہوں، اور دیکھیں اس لشکر میں کیا ہوگا، دنیا ہوگا، علم نکلے گا، حضرت عباس کا علم لے کے اس لشکر میں امام زمانہ آئیں گے، ذوالجناح پہ بیٹھے ہوئیں گے، ذوالفقار پاس ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کس دن آئیں گے امام زمانہ؟ عاشور کے دن آئیں گے. تو پہلے تو مجلس ہوگی، تو دعا یہ کیجیے کہ اس مجلس میں ہم شریک ہوں، امام زمانہ پڑھیں اور اس پہ گریا ہو. پڑھ محمد اور آل محمد جلد ظہور فرما. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم الفضل العباس ضمیر المومنین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا نیس النفوس، ایوہ المدفون بیزتوس، السلام علیکم مغس الشیعت زوار فی یوم الجزاء، روز بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام انس والجان، اجل اللہ تعالی فرجاک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک